حالات حاضرہ کے سبھی ناظرین کی خدمت میں مبشر رفائی کا خلوص بھرا سلام۔ پچھلے سال اسی مہینے میں سری نگر میں کورونا وائرس کا پہلا کیس جو ہے وہ نمودار ہوا، اس کی کنفرمیشن ہوئی، اور اس کے بعد یہ وائرس جو ہے وبائی بیماری ہے، یہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری وادی میں پھیل گئی۔ لیکن احتیاطی تدابیر اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد اس کو قابو کرنے میں کافی ہم نے پہل کی ہے، بہت حد تک قابو ہوا ہے، اور اب چونکہ اب ویکسین بھی آ چکی ہے اس کی، اور اس ویکسین کی مہم پورے ملک میں چلی ہے۔ چنانچہ جب یہ وائرس پوری دنیا میں پھیلا تو پوری دنیا کے سائنسدان ویکسین بنانے کی جستجو میں لگ گئے، اور ہندوستان کے سائنسدانوں نے بھی اس میں کامیابی حاصل کی۔ اس وقت ہندوستان میں 2 ویکسین بنائی جاتی ہیں جو اب قابل استعمال، اور ان کو کلیئر کیا گیا ہے ہیومن یوز کے لیے۔ چنانچہ جموں کشمیر میں بھی ویکسینیشن کا عمل 16 جنوری کو شروع ہوا، پہلا مرحلہ، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ 1 مارچ کو شروع ہوا۔ پروگرام کے آج کے شمارے میں ہم بات کریں گے اسی موضوع پر، اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ ویکسینیشن کے تعلق سے عام لوگوں میں کچھ خدشات بھی پائے گئے، کچھ اپریہنشنز ہیں، ان اپریہنشنز کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس خصوصی شمارے میں۔ تو پروگرام کا موضوع رہے گا کووڈ ویکسینیشنز ایڈریسنگ اپریہنشنز۔ پروگرام کے آج کے شمارے کے جو ہمارے مہمان ہیں، آپ ہیں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر سمیر مٹو صاحب۔ ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کے سربراہ اور ایکس آفیشیو سیکرٹری ٹو گورنمنٹ پروفیسر ڈاکٹر اے جی آہنگر صاحب، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وادی کے ایک معروف اسلامی اسکالر اور اورینٹل کالج حضرت بل کے پرنسپل پروفیسر سید محمد طیب کاملی صاحب۔ آپ تینوں مہمانوں کا استقبال ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بات کی شروعات آپ سے کریں گے۔ ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ مارچ میں یہ ویکسینیشن کا مرحلہ شروع ہوا تو کشمیر میں بھی ود ریفرنس ٹو کشمیر ہم بات کریں گے، کشمیر میں بھی جو پہلا مرحلہ تھا وہ فرنٹ لائن ورکرز کے لیے تھا اور ہیلتھ ورکرز کے لیے تھا، اور دوسرا مرحلہ پھر جب ہم نے شروع کیا اس میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ 60 سال سے اوپر جو ایج کے لوگ ہیں ان کو، اور 45 سے اوپر جو ہیں ود کوماربیڈیٹیز ان کے لیے ہوگا۔ تو اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت جی ایکچولی 16 فروری کو ہم نے پہلا مرحلہ اس کا اسٹارٹ کیا، جس سے ابھی آپ نے فرمایا 1 مارچ سے اس کا مرحلہ سیکنڈ رہا۔ جو پہلا والا ہمارا تھا اس میں ہم نے ہیلتھ کیئر کے ورکرز اور جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کی ویکسینیشن کی جی۔ تو ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز تھے ہم نے تقریباً 70% کے قریب ان کو کور کر دیا، جو پہلا مرحلہ تھا ہمارا فرسٹ فیز۔ جی۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا مرحلہ تھا اس میں بھی ہم نے جو آپ کے 2 تھے یعنی کہ مور دین 60 ایئرس اور 45 سے 49 ہاں جن کی کوماربیڈیٹی تھی، جی، تو ان کو بھی ہم نے کیا، اور اس میں بھی ہم نے کچھ 78% جو ہے ان کو ہم نے کر لیا۔ جی، یہ پورے کشمیر خطے کے جی ہاں، میں کشمیر کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا جی اب ایک اور مرحلہ اسٹارٹ ہو جائے گا جس میں جنرل پاپولیشن کا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ جی، اس میں ایج لمٹ نہیں ہوگا، وہ سب کے لیے ہوگا۔ جی جی۔ کورونا وائرس کا یہ جو ویکسین ہے، کیا اس میں کوئی منیمم ایج لمٹ ہے کہ کس ایج سے دیا جانا چاہیے، یا یہ بچوں کے لیے بھی ہے؟ نہیں ہے بچوں کے لیے بھی، لیکن ابھی کیونکہ کلینکل ٹرائلز اس پہ بچوں پہ ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں، جی، تو ہم کرتے ہیں کہ اباؤٹ دی ایج آف 17 ہم ان کو 17 سے زیادہ جی، اس پہ ہم مزید بات کریں گے کہ کس طرح دیا جائے گا جو عام لوگ ہیں ان کو۔ لیکن پروفیسر آہنگر صاحب، جب ہم نے یہ شروع کیا پہلا مرحلہ فرسٹ فیز، تو آپ نے بھی ایک شاٹ لیا تھا، جو لوگ عام جو آپ کے ہیلتھ ورکرز تھے بار بار آپ کو اپیل کرنا پڑا، ہیلتھ جو حکام ہیں ہیلتھ محکمے کے ان کو اپیل کرنا پڑا کہ آپ سامنے آئیں اور یہ ویکسین لیں، کیونکہ کچھ خدشات پائے جاتے تھے، اپریہنشنز تھے۔ وہ کس قسم کے اپریہنشنز ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے کیا کیا گیا اس محکمے کی سطح پر؟ مبشر صاحب اور معزز ناظرین، السلام علیکم، آداب۔ میں معذرت سے آپ سے 2 منٹ زیادہ لے لوں گا ٹائم، بیکاز اس کا ریزن یہ ہے کہ کورونا پینڈیمک کو جیسے میں نے جھیلا ہے بحیثیت ایک انسٹیٹیوشن کے سربراہ کی حیثیت سے، 1 سال اور 1 دن ہو گیا جبکہ 19 مارچ 2020 کو ہم نے پہلا کیس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمٹ کیا اور کنفرم کیا۔ اس وقت ہمارے انسٹیٹیوٹ میں واحد ساری JNK کے یونین ٹیریٹری جو ہے، ہماری ڈائگنوسٹک لیبارٹری جو ہے واحد وہ لیبارٹری تھی جس نے یہ کورونا وائرس کی ڈیٹیکشن کے لیے کام شروع کیا۔ تو فرسٹ کیس جو ہمیں کنفرمیشن کے لیے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی پونے کو بھیجنا پڑا، اور اس کے بعد ان سے جہاں کے ہمیں کنفرمیشن ہوئی اور اتھینٹیکیشن ملی تو ہم نے اس عمل کو باضابطہ طور پر شروع کیا۔ اس کے بعد
یہ لیبارٹری فیسلٹیز شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے جو انڈر گریجویٹ کالج ہے بیمنا میں بھی شروع ہوا، گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں اور گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں بھی شروع ہوا. جی جی 19 مارچ سے لے کے آج تک 1 سال 1 دن کے بعد جو ہم نے کورونا پینڈیمک کی حالت دیکھی دنیا میں کیا ہوئی اور ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو اس حساب سے ہمارے ملک میں اور ہماری جس یونین ٹیریٹری میں وہ حال نہیں ہوا جو یورپ میں یا امریکہ میں کورونا کی وہاں وجہ پہ سے حالت زیادہ بری رہی، بہت بری رہی. ان کا انفراسٹرکچر جو بھی تھا وہ collapse بہت ہو گیا. ایڈوانسڈ ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، ان کی اکانومی بہت زبردست ہے، وہ سب کرمبل کرتے گئے. جی ایک سٹیج پہ جب اس کے ساتھ ہم جوجھتے پڑتے گئے، ہم وی فیلٹ شارٹ آف اسپیس، وی فیلٹ شارٹ آف مین پاور، اور اس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ICMR کی گائیڈ لائنس کے حساب سے بہت حد تک مین پاور انگیجمنٹ کو ایک نئی شکل دے دی، ایک نیا شیڈول دیا، جی اور کام کرنے کے اوقات بھی چینج ہو گئے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ کافی سارا زبردست سٹریس دینا پڑا. بیڈ ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ ہم نے مین پاور کو انگیج کیا، اور جو ٹیکنیکل مین پاور تھا خاص کر ٹیسٹنگ، کنٹریکٹ ٹریسنگ اینڈ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، تو دس اسٹریچ دا لمٹس آف اینی ہیلتھ انفراسٹرکچر ان دا یونین ٹیریٹری آف JNK ایز ویل ایز دا کنٹری ایز سچ. الٹیمیٹ تھنگ جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری دوائیوں کے باوجود بھی کورونا کے لیے کوئی مؤثر علاج نہیں تھا، جی اور ایک ہی علاج ہے جو میس اسکیل پہ، انڈیویجول اسکیل سے لے کے میس اسکیل پر اس کے لیے مؤثر ہو سکتا ہے، وہ ہے ویکسین. جی جیسے ہم دیکھتے ہیں اسمال پاکس تھا، میزلز ہیں، جیپنیز انسیفلائٹس ہے، اور قسم کے بہت سے وائرل انفیکشن جو بھی ہیں. جی آج تک اس دنیا میں انسانیت نے ہمیشہ وائرل تکالیف کا جہاں تک فیس کیا، مشکلات سے چار ہونا پڑا، اس میں ویکسین ڈیولپمنٹ کا کافی زبردست رول رہا ہے. بہت سارے ایسے وائرل انفیکشنز ہیں، پینڈیمکس ہوئے ہیں، جن میں ویکسین نے پھر الٹیمیٹلی وہ رول ادا کیا جہاں سے ان کو قابو کر پائے، اور وہ پینڈیمکس اینڈیمکس کی صورت میں بدل گئے. جی یہی حال کورونا کا ہونے کو جا رہا ہے. جی کورونا آج کل جو پینڈیمک کی صورت لیے ہوئی ہے، فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، انفیکٹ یورپ اور ادر امریکن تھرڈ ویو کا بھی ہو تھرڈ چکا ویو ہے کی بھی پاسبلٹی ہے. جی جب یہ پینڈیمک اینڈیمک کی صورت اختیار کرے گا، مینز اس کی ٹرانسمیشن، اس کا جو دباؤ ہے وہ قابو میں آئے گا، کم ہو جائے گا. تو سیرو پریویلنس جو ہماری ہے جیسے وہ بڑھ جائے گی، جی لو گریڈ انفیکشنز ہوتے رہیں گے، جی لو گریڈ یہ ٹرانسمیشن ہوتی رہے گی، تو اس سچویشن پہ یہ ایک سیزنل فلو کی طرح رہے گا جب اس کی انٹینسٹی پہ لیول پہ آئے گی. جی اس کے لیے ویکسین بہت ضروری ہے. جیسے میں نے بھی کہا، چاہے اسمال پاکس ہے، چاہے میزلز تھے، چاہے پولیو مائلائٹس کا ہے، ہر ایک چیز کے لیے ہم نے بیماری جو پہلے پھوٹ پڑی ہے، ہر ایک چیز کے لیے ویکسین ہی بنایا، اور ویکسین ہی الٹیمیٹ ویپن ہے. جی اب کورونا وائرس کے لیے جو ویکسین بنا وہ صرف 1 سال سے کم مدت میں بنا، بالکل. جبکہ کسی اور وائرل پینڈیمک یا وائرل پیتھولوجی کو فیس کرنے کے لیے ویکسین ڈیولپ کرنے میں سال لگے. جی کم سے کم 1 یا 2 ڈیکیڈز لگتے رہتے ہیں. کچھ ایسے وائرل تکالیف ہے جن کے لیے ویکسین ابھی بن ہی نہیں سکتا. جی میں HIV کی بات کر رہا ہوں، ایڈز کی حوالے سے کوئی ایسا ویکسین ہی نہیں ہے. بہت سارے ٹرائی ہوئے مگر ایسا کوئی افیکٹو ویکسین نہیں ہے. مگر کورونا کے حوالے سے بہت کم مدت میں ویکسین سامنے آیا. کورونا جس لیول پہ، جس سپیڈ سے تباہی مچائی، اسی سپیڈ سے اس کا علاج بھی آ گیا. اسی سپیڈ سے اس کا علاج بھی آ گیا. بے شک بہت ساری اموات ہوئی ساری دنیا میں، ہندوستان میں ہوئی، کشمیر میں ہوئی، JNK یونین ٹیریٹری میں ہوئی، ہر جگہ پہ ہوئی. مگر الٹیمیٹلی ہمیں یہ ضروری جاننا ہے، میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا اس میڈیم کے حوالے سے کہ ویکسین ہمارے پاس آیا ہوا ہے، سیف ہے. I was the first man in the Union Territory of J&K. In fact, in the entire country, جب آنریبل پرائم منسٹر شری نریندر مودی نے ہمیں یہ لانچ کر کے ویکسین دے دیا ساری کنٹری کو، جی میں شاید پہلا شخص تھا جس نے پہلا شاٹ لے لیا. جی اس کے بعد میرے باقی جو پروفیسر، ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس، باقی ہیلتھ کلیگز وہ آتے گئے، کاروان بڑھتا گیا. جی ایسے ہی دیر ہیو بین سم اپریہنشنز، لگے، ہیزیٹنسیز ہیں، کچھ اپریہنشنز ہے، کچھ ہیزیٹنسی ہے، مگر وہ خدشات آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں. اور آج ہم اگر دیکھیں گے ہمارے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں 2 ویکسینیشن سینٹر بالکل کام میں لگے ہوئے ہیں. آج ہمارے کملی صاحب صبح ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی چڑیا، گھر میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملا
बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। मेरे आगे इनका भी वैक्सीन हो गया, बहुत सारे बुजुर्ग लोग आ गए, बहुत सारे दीनी माहिर लोग आ गए, बहुत सारे आलिम हजरात आ गए, और मैं इनका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी वसातत से जब ये अपने तासुरात बयान करेंगे तो इसमें मोटिवेशनल फैक्टर जो बढ़ जाएगा, और ये जो एप्रहेंशन है बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। हमने एज फ्रंटलाइन वर्कर्स सहा है कि पेशेंट के साथ क्या गुजरी है, लोगों के साथ देखा है, इसलिए मैंने आपसे ज्यादा ये तफसीलन हमें बताया कि वैक्सीन की अहमियत क्या है। ये मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये हमारे पास लॉस्ट वेपन है, और इस लॉस्ट वेपन के बाद जाया नहीं होने देना है, हमें इस मौके को हाथ से नहीं जाने नहीं देना है, खुद को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, चनांचे जब वैक्सीन की बात चली तो जब वैक्सीन मुतारिफ हुआ, वैक्सीन आ गया, लोगों में कुछ किस्म के खदशात पाए गए, समाजी सतह पर या मजहबी सतह पर कुछ लोगों ने दलीलें दी कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। एक इस्लामी स्कॉलर की हैसियत से आप किस नजरिए से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह व सल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस्लाम जो हमेगीर और माकूल निज़ाम हयात है जी, उसमें दो चीज़ें वाज़ेह, इसके बारे में दो चीज़ों की अहमियत वाज़ेह की गई जी, कुरान पाक में भी और अहादीस नबवी में भी लोगों को समझाने के लिए जी। एक है जिंदगी, फिर जिंदगी के साथ सेहत। जी, इन दो चीज़ों को ज़रा मैं इस ऑडियंस के इन डिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। जी, अल्लाह पाक ने फरमाया कैलेंडर के बारे में, इन्न इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरा, हमने ज़माना को 12 महीनों में बनाया, 12 महीने पर रखा। फला आगे फरमाते हैं, फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, ऐ बनीनों इंसान इस ज़माने को ज़ाया मत करो, अपने आप को जुल्म मत करो। इसका मतलब एक तो जिंदगी अल्लाह की एक नियामत है जी, और इस जिंदगी को ज़ाया मत करो। बिल्कुल यही वजह है कि यह एक नियामत है, नियामत को चाहिए शुक्र करना। शुक्र उसका ये है जिंदगी सही ढंग से माकूल तरीक़े अमल से गुजारे और उसमें वो काम करे जो शरीयत ने बताए, जो इन द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ माशरा, बनी नवी इंसान की खिदमत। हुजूर ने फरमाया वली नफ्स का अलैका हक़्क़ुन, अपनी खिदमत भी कर, जिस नफ्स का भी हक है। नफ्स का हक क्या है? उसको साउंड लाइनों पर चलाओ। यही वजह है मुहद्दिसीन किराम का फतवा है, जो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, कत्ल करेगा, अपने आप को जहर खाएगा, उस पर जनाजा जायज नहीं है। तो ये जो हम सपोज कभी ये सोचते हैं कि इलाज नहीं करना चाहिए, तो क्या ये उस जुमरे में आता है? आप इसी का जवाब तो मैं बता रहा हूँ ना, उसका जनाजा जायज नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को खराब कर दिया, जिंदगी की कदर नहीं की जी। तो दूसरी इसके साथ दूसरी जगह फरमाया वल असर, मुझे कसम है जमाने का, जमाने का कसम खाकर अल्लाह पाक ने हर एक को अपनी उम्र की अहमियत, जमाने की अहमियत वाज़ेह कर दी जी। तो इस जमाने अपनी उम्र को ज़ाया मत करो, सही ढंग से उसको चलाओ जी। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीजें आने से पहले गनीमत समझो। फरमाया हयात का क़ब्ल मौत का, अपनी जिंदगी को गनीमत समझ, मौत से पहले, यानी उसको इसकी कदर कर, इसको बचाओ और कुछ ऐसा अमल कर जो तुम्हें वहां दरकार आएगा। तो जहां तक इस बीमारी का ताल्लुक है, सेहत को कायम रखना है, यह वाजिब है, फर्ज है हर एक आदमी पर जी। चुनांचे अहादीस नबवी में आया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है लिकुल्लि दाइन दवा, हर मर्ज के लिए अल्लाह ने दवा पैदा की है जी। फैज़ा उसी व दवा, जब
صحت بگڑنے کے وقت اس مرض کو اس بیماری کو دوا پہنچائی جائے تو برئ باذن اللہ تبارک و تعالی، وہ اللہ ہی کے حکم سے کام کرتا ہے اور یہ صحت یاب ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں واضح ہوا کہ جب بیمار ہو جائے آدمی اس کو دوا کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول انہ سمع رسول اللہ، انہوں نے جناب سرور کائنات سے سنا ہے، یقول وہ فرماتے تھے کبھی کبھی آپ نے بھی کسی مرض کی دوا خود فرمائی، فی الحبۃ السوداء، کلونجی میں، شفا ہے، من کل داء، ہر دوا ہر مرض کے لیے، الا الصام، موت کے بغیر، یہ متفق علیہ حدیث شریف ہے۔ تو یہاں حضور پاک نے یہ تجویز فرمائی ہر مرض کے لیے دوا کرنی چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ عبادات جو ہیں مسلمان پر فرض، یعنی مسلمان کو تعلق ہے بذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ، عبدیت کا، عبد کو بھی اپنے معبود کا حق ہے، ان کو وہ ادا کرنا ہے۔ کچھ عبادات ہیں جو اسلام نے تجویز کی، ان میں سے ایک نماز، ماہ رمضان کی روزداری ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام، اس میں بھی چھوٹ ہے مریضوں کے لیے، چھوٹ دیا فرض میں، عبادت میں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو روزہ نہ رکھ سکے، نہ رکھے، اس کا قضا کرے، مگر اپنی صحت کو قائم رکھے۔ اگر کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے مگر کر نہیں سکتا ہے، تو اس کو تیمم ہے، اس کو تیمم کرنا ہے، پانی کو یعنی صحت مقدم رکھنا ہے۔ اس لیے جہاں تک موجودہ جس وبا پھیلی ہوئی ہے یہ تمام دنیا میں، اور ہمارا کشمیر بھی اس کا شکار ہوا ہے، تو شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کا حکم ہے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات ہیں کہ اس مرض کی دوا کرو۔ تقدیر دوسری چیز ہے۔ میں پروفیسر صاحب، کچھ لوگوں نے احتیاط نہیں برتی، احتیاطی تدابیر کا انکار کرتے رہے، دلیل یہ دیتے رہے کہ اللہ ہے، ہمارے ساتھ ہے، اگر اس کو بیماری ہمیں دینی ہوگی تو احتیاط کے باوجود بھی دے گا اگر ہم احتیاطی تدابیر لیتے ہیں، اور ان کی یہ دلیل رہتی ہے ویکسین لینے میں بھی کہ ویکسین لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ تقدیر کی بات کر رہے تو اس میں کیا فرمائیں گے؟ میں نے ابھی آپ پر واضح کیا، اللہ اور رسول کے واضح ارشادات میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے جب بیماری آئے تو بیماری کا علاج کرو، بیماری کے لیے دوا کھاؤ، مگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں ایک میتھڈ سجیسٹ کرتا ہوں یہاں، جیسا کہ ہمارے مسلم وقف بورڈ نے آپ کے ساتھ سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ کیا کوآپریشن کیا ہے کہ اس کے لیے مساجد اور یہ ہمارے زیارتیں جہاں پر یعنی ملٹیٹیوڈ آف پیپل ہوتا ہے، جہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ان کو معقول طریقے سے علاج و معالجے کی اہمیت اسلامی نقطۂ نگاہ سے سمجھایا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی واضح کر دیا، اللہ نے عبادات میں چھوٹ دے دی، کہا وضو مت کرو، تیمم کرو، روزے مت رکھو تو قضا کرو، مگر اپنی صحت کو قائم رکھو، کیونکہ زندگی ایک نعمت ہے اور زندگی کے ساتھ صحت نعمت ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اغتنم صحتک قبل سقمک، غنیمت سمجھ صحت کو بیمار ہونے سے پہلے، بیماری آ جائے تو خود بھی آپ نے حضور کے انسٹرکشنز دیکھے کہ کیا کرنا چاہیے ایسی حالت میں، دوا کرنے کی ہدایت دی۔ ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی چڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امن تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں۔ اس کے لیے واحد طریقہ یہی ہے، اور ائمہ حضرات اور جو بقا میں جو مبلغین ہیں ان کو سمجھایا جائے، وہ لوگوں کو سمجھائے۔ اس کے علاوہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے
اس کو استعمال کیا جائے, وہاں اسکالرس کو بلایا جائے, وہ لوگوں کو سمجھائے. ڈاکٹر آہنگر صاحب, ویکسین لینے کے تعلق سے ایک خدشہ یہ بھی رہا تھا لوگوں میں کہ اس سے دیگر بیماریاں لگ سکتی ہیں, اور لوگ کہتے تھے کہ بخار لگتا ہے, الٹیاں ہوتی ہیں, لوز موشنز ہوتی ہیں, بے قراری ہوتی ہے, ایک آدمی میں تذبذب بڑھ جاتا ہے. تو ایک ماہر معالج کی حیثیت سے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ مبشر صاحب, یہ جو ویکسین ہے یہ دوائی ہے جی, اس کی کمپوزیشن ہے, اور اس کا خاص جو جز ہے, جو جس کا افیکٹ ہے, جسے امیونائزیشن ہماری ہوتی ہے, جس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں, وہ ایک پروٹین ہے اس وائرس کا. ٹیکنالوجی میں زیادہ نہیں بتاؤں گا, میرے کو خود کو نہیں پتا, بٹ دین جو ایک پروٹین کمپوننٹ اس وائرس کا لیا جاتا ہے, جسے یہ ویکسین بنایا جاتا ہے. دو قسم کے ویکسین ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو جہاں پہ ڈیڈ وائرس یوز کیا جاتا ہے, دوسرا ہوتا ہے لائیو ایٹینویٹڈ ویکسین. جی, تو ایک ایکٹیو امیونٹی دیتا ہے, دوسرا ایک پیسو امیونٹی کریٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ایک پرزرویٹو ہوتا ہے. کسی بھی دوائی سے الرجک فنامنا یا باڈی کا ریسپانس جو ہے ہو سکتا ہے. الرجی جو وہ چیز ہے جو ہمارا جسم ہے, ہمارے جسم میں ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کیا کہ وہ ہر ایک چیز کو اپنے آپ کو پہچانتا ہے. جی, اور باہر سے کوئی چیز انٹروڈیوس کی جائے ہمارے جسم میں, خون میں, سیلز میں, ٹیشوز میں, تو ہمارا جسم جو اس کو فوراً سمجھتا ہے, اور فوراً باڈی سمجھ کے اس کے خلاف اپنا ڈیفنس میکینزم کریٹ کرتا ہے, جسے ہم امیون ریسپانس کہتے ہیں. بالکل. اگر ہم پیراسٹمال والی ٹیبلٹ لے لیں گے, اس کے خلاف بھی ہماری باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. اگر ہم کوئی اور ٹیبلٹ لیں گے اینٹی بایوٹک, اس کے خلاف بھی ہماری باڈی ریسپونڈ کرتی ہے. تو جو وہ ریسپانس آتا ہے, کیا اسے ہم سائڈ افیکٹس کہتے ہیں؟ اس کے ہم سائڈ افیکٹ جیسے کہتے ہیں, جی, یا الرجک فنامنا کہتے ہیں. جی, کئی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جن کے خلاف جو ہمارا جسم بہت زبردست ریئیکٹ کرتا ہے, جس کو ہم ہائپر سینسٹیوٹی کہتے ہیں. ایک الرجک ریسپانس ہو جاتا ہے, اور یہ الرجک ریسپانس جو کبھی جان لیوا بھی بن سکتا ہے. جی, اکثر بیشتر جو ہمارے پاس جو ویکسین ہے یا جو دوائیاں ہیں, یہ بہت سارے مراحل سے گزر کے تبھی کلینکل ٹرائلز پہ آ جاتا ہے, اور میس لیول کی اسکیل کے یوز پہ اس کے بعد منظوری دی جاتی ہے کہ اس کو ہیومنز پہ استعمال کیا جائے. اور یہ جو آج کی جو ویکسین ہے کووڈ کے حوالے سے, جی, اور اس پہ جو بہت ساری دوائیوں کا میں نے پہلے ذکر کیا, چاہے کنوالسنٹ پلازما تھراپی تھی, چاہے اینٹی وائرلز تھے فیویپیراویر سے لے کے ریمڈیسیویر تک, ان ساری دوائیوں کو یو ایس ایف ڈی اے سے یا یورپین جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہے وہاں سے ایک ایمرجنسی طور پہ ایتھورائزیشن ملی. ویکسین کو بھی ایسے ہی ایمرجنسی طور, بیکاز پینڈیمک جو صورت اختیار کر گیا تھا, وہاں سے جو جان لیوا یہ تکلیف تھی, اور جس حد تک اس کا میسو اسکیل پہ ہیومن لاس ہو گیا, اس پہ ایمرجنسی ایتھورائزیشن کی ضروری اہمیت بنتی ہے. الرجک فنامنا ویکسین کے کمپوننٹ کو, پروٹین کو جو ہے بہت مائلڈ ہے. اتنا کسی کو ایسا کچھ ہوا, کبھی کسی کو فیور لگا, تھوڑی سی ہلکی سی درد ہوئی انجیکشن کی سائڈ پہ, جو عام صورتوں میں بھی ہوتا ہے. ایسا کوئی کسی کو ڈائریا ہو, کسی کو بخار ہو, کسی کو سکن ریشز ہو, یہ فنامنا بھی ہم نے نہیں دیکھا. جیسے ڈائریکٹر صاحب نے ابھی بتا دیا, ہم جب بھی ایسے کسی شخص کو ویکسین کے سینٹر پہ لیتے ہیں, ویکسینیشن کے بعد 20 منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے تک آبزرویشن میں رکھتے ہیں, وہاں پہ ہم نے ہر ایک چیز کی فیسلٹی رکھی ہے تاکہ اس الرجک فنامنن کو ہم ہینڈل کر سکیں, ٹریٹ کر سکیں, اور تب تک اس کو دیکھ پائیں. اس میں آج تک یہ فیسلٹی ہونے کے باوجود بھی ہمیں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کسی پیشنٹ کو ایڈمٹ نہیں کیا ویکسینیشن کے بعد. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین اتنا سیف ہے کہ آج تک میری جانچ میں نے کسی پیشنٹ کو اپنے انسٹیٹیوشن میں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے, اس الرجک فنامنن کے لیے جو ویکسین کے خلاف ہو, ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑی. جی, تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں ان ادر ورڈز جو کووی شیلڈ ویکسین ہے, جو ایسٹرازینیکا کا اور ایکسپورٹ کے حوالے سے, یہ بہت سیف ہے. بے شک اس کی جو اسپیسیفسٹی ہے, جو اس کی ایفیکیسی ہے 76% کے آس پاس ہے, جی, مگر بہت سیف ہے, بہت افیکٹو ہے, اور ہمیں اس کا ضرور فائدہ لینا چاہیے. جی, پروفیسر صاحب,
چنانچہ آپ نے لوگوں تک بات پہنچانے کی بات کی، آپ نے کہا کہ الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ہمارے یہاں مساجد میں، زیارت گاہوں میں، خانقاہوں میں اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، آپ خود ایک امام و خطیب ہیں، تو کیا وہاں اس سٹیج کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ علاج کریں، خاص کر اس وبائی بیماری کا، اور اس کو زیادہ پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے، ویکسین کے حوالے سے زیادہ لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی اس بیان سے میں بہت متاثر ہوا، مجھے یہ آیت یاد پڑی قرآن پاک کی ان کے بیان سے۔ جی اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ اے بنی نوع انسان، آپ کے پاس چشم کشا دلیلیں آئے جس پر کوئی آدمی عقل مند باشعور شک نہیں کر سکتا ہے، واضح دلیل ہے، جس طرح میرے سامنے یہ الیکٹرک لمپ۔ جی فمن ابصر، جس کو بات سمجھ میں آ گئی، فلی نفسی، اس کو فائدہ ہے۔ ومن عمی، جو اندھا بنا یا آمدن اندھا بنا، فعلیہا، اس کی تکلیف اس کے اوپر اس سے اوپر ہے۔ جی اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ کے کمال قدرت کا کرشمہ خود انسان ہے، جیسا میں ابھی جن کا بیان ڈاکٹر سن صاحب رہا نے جی تھا، ہاں غور سے سن رہا تھا کہ خود انسان ہے، جی جس کو دیکھ کر حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں وَتَزْعُمُ أَنَّكَ جُرْمٌ صَغِيرٌ، تو سمجھتا ہے تو معمولی جاندار ہے، وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالِمُ الْأَكْبَرُ، تو عالم اکبر ہے، جو تمہارے سامنے ہے یہ چھوٹا عالم ہے۔ جی اس تعلق سے میں یہ صاف کہہ سکتا ہوں، یہ میرا عقیدہ بھی ہے اور مبنی بر حقیقت بھی ہے، کہ یہ جو سائیڈ ایفیکٹس یا اپریہنشنز جو ہے انجیکشن کے بارے میں، اس کے لیے ہمارے پاس دوا ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج میں نے بھی ویکسینیشن کیا، میں نے یہی آیت پڑھی، کچھ اثر مجھے نہیں ہوا، کوئی ریورس ایفیکٹ میری باڈی پر نہیں پڑا۔ تو اس میں سائیکالوجی کا کتنا اثر بنتا ہے اگر آپ ایک پازیٹیو تھنکنگ بنائیں؟ یہ سمجھانا ہے، وی ہیو ٹو ڈیولپ مائنڈ جی دس fearful thinking among the people by advising them جی with solid arguments. جی میں آخر میں آپ سے ایک سائنٹیفک میسج لینا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ ویکسین کے لیے آئے ہیں؟ دیکھیے جو ویکسین ہے یہ سیف ہے، افیکٹو ہے، امیونوجینک ہے، یہ تین چیزیں میں سیفٹی بھی ہے اس میں، افیکٹو بھی ہے لوگوں پہ، یعنی کہ تو کوئی ہچکچاہٹ نہ ہونی چاہیے اس کو ویکسین لینے میں۔ بالکل۔ اور پروفیسر صاحب مختصر، ہمارے پروگرام کا وقت تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن میں مختصر آپ کا میسج لینا چاہوں گا ناظرین کے لیے، کیا فرمائیں گے آپ ان کو کہ ویکسین کے لیے کیسے آنا چاہیے؟ میں اپنا نہیں کہوں گا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب بیماری ہو تو علاج کرو، جی، اور جو وقت کے معالجون نے جو علاج تجویز کی ہو اس کو اپنانا لازمی ہے۔ زندگی کو بچانا ضروری ہے۔ فتویٰ ہے جملہ علماء کا، جو زندگی کو کھیل سمجھ کر اپنی زندگی کے ساتھ کھیلے گا، مر جائے گا، تو وہ اس کو جنازہ جتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل نفرت ہے، اس پر جنازہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو بیماری اس وقت پھیلی ہے، اس کا علاج جو ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہے، یہ لازمی ہے، علاج کرنا ہے۔ اور ہم ناظرین سے یہ گزارش کریں گے، لاسٹ ورڈ جی 5 سیکنڈ لے لوں گا۔ ویکسین سب سے لاسٹ ویپن ہے ہمارے پاس، جی، اس کو اپنائیے، خود کو بچائیے، دوسروں کو بچائیے۔ بالکل، تو ویکسین ہی ایک ہتھیار ہے۔ ناظرین وقت ضائع نہ کریں، جس کو بھی ماہرین کے مشورے کے مطابق ویکسین لینے کی باری آئے وہ اپنی باری پہ ویکسین لے۔ ڈاکٹر سمیر مٹو صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر انگر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور پروفیسر کاملی صاحب آپ کا خصوصاً بہت شکریہ۔ پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت ناظرین یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت دیں، اللہ نگہبان۔